مولانا عبدالحق آپ کا نام ہے، یعنی آپ کے جو دادا کے والد یعنی تھے پردادا، ان کے نام پہ یہ رکھا گیا. جی جی. تو یہ آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں خاندان، مولانا سمیع الحق کی شہادت، پھر آپ کے والد صاحب کی شہادت، یہ کیا ہے؟ یعنی اس فیملی کو اتنی قربانیاں کیوں دینی پڑ رہی ہیں؟ کون لوگ ہیں؟ اور ابھی یہ واقعہ جو ہوا یہ کیسے ہوا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ جی آپ کا. شیخ الحدیث مولانا عبدالحق رحمۃ اللہ علیہ جو جامعہ دارالعلوم حقانیہ کے فاؤنڈر تھے، ان کی خدمات کسی سے ڈکی چھپی نہیں. 1947 میں پاکستان کی پارٹیشن، پاکستان کے بننے کے بعد سپٹمبر 1947 کو انہوں نے جامعہ دارالعلوم حقانیہ کی فاؤنڈیشن رکھی. 1947 سے لے کر آج 2025 تک جامعہ دارالعلوم حقانیہ کی خدمات کسی سے ڈکی چھپی نہیں. پورے ہمارے کے پی کے، بلوچستان، افغانستان، سینٹرل ایشیا کے ممالک کے لیے سب سے ریلائبل اور جو سوٹیبل مدرسہ تھا جو تعلیم کے حصول کے لیے، وہ جامعہ دارالعلوم حقانیہ ہی تھا. 1980 تک خالصتاً ایک دینی اور یعنی درس و تدریس کے ساتھ وابستہ ایک ادارہ، جس کی بنیاد بھی صرف علم نبوت کی پرچار کے لیے، ایک دینی تعلیم کو عام کرنے کے لیے تھی. 1980 میں جب افغان جہاد کا آغاز ہوا، رشیا نے افغانستان پہ اٹیک کیا، پوری امت مسلمہ کے ممالک افغانستان کے ساتھ کھڑے ہو گئے، یہاں تک کہ پاکستان کی ریاست بھی جو ہے افغانستان کے ساتھ کھڑی ہو گئی، کیونکہ پاکستان افغانستان کا پڑوسی تھا. اور جب بھی کسی پڑوسی مسلم ملک پہ الغار ہوتی ہے تو سب سے زیادہ جو حق ہوتا ہے، جس ملک پہ جو ہے زیادہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے، وہ ان کا قریبی پڑوسی ملک ہوتا ہے. پاکستان کو اس ناطے بھی ان کا ساتھ دینا تھا. دارالعلوم حقانیہ میں بہت سے اسٹوڈنٹس تھے جو افغانی تھے، انہوں نے تعلیمی سفر اپنا ختم کیا اور افغان جہاد میں حصہ لیا. تب تک تو سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا. بعد میں ان قوتوں نے جامعہ دارالعلوم حقانیہ کو مختلف قسم کے پروپیگنڈے شروع کر دیے کہ یونیورسٹی آف جہاد اور یونیورسٹی آف یہ اور وہ. تاہم جامعہ دارالعلوم حقانیہ نے اپنا ایک بنیادی کردار ادا کیا. مولانا عبدالحق رحمۃ اللہ علیہ 3 مرتبہ قومی اسمبلی کے رکن رہے. 1973 کانسٹیٹیوشن کے قیام میں اور اس کو اسلامائزیشن، 1973 کی آئین سازی کو اسلامی یعنی ڈھانچے میں ڈالنے میں ان کا ایک کلیدی کردار رہا. پاکستان کی آئین میں جو مسلمان کی تعریف ہے وہ مولانا عبدالحق صاحب کے ہاتھوں کی لکھی ہوئی ہے. مولانا عبدالحق صاحب کے بعد ان کے بیٹے مولانا سمیع الحق شہید کا کردار جو ہے پاکستانی سیاست میں، اس پورے بیلٹ میں نظام امن کے قیام کے لیے ایک مفاہمتی، وہ تو ایک مفاہمتی فگر تھے. جب بھی اس پشتون بیلٹ میں پاکستان میں کوئی تنازعات اٹھتے تو اس میں مفاہمت کے لیے مولانا سمیع الحق شہید کو پکارا جاتا. مولانا سمیع الحق شہید پر اٹیک کرنے والے دراصل وہی قوتیں تھیں جو پاکستان کو ایک اسلامی فلاحی مملکت بننے کے راستے میں رکاوٹ تھی، جو اس پورے بیلٹ میں ایک پرامن نظام حکومت کے راہ میں حائل تھی، جو پاکستان اور افغانستان کے مابین جو اتحاد اور اتفاق اور امن و امان کی ایک فضا کی کوششیں جو مولانا سمیع الحق شہید نے جاری کر رکھی تھی. میں سمجھتا ہوں کہ ان دین دشمن اور وطن دشمن قوتوں کی ہی کارستانی تھی کہ انہوں نے مولانا سمیع الحق شہید پر اٹیک کیا. آپ کہہ رہے ہیں کہ مولانا سمیع الحق کی جو شہادت ہے وہ اسی وجہ سے ہوئی کہ وہ افغانستان اور پاکستان کو قریب لانا چاہتے تھے؟ بالکل، ہم یہی سمجھتے ہیں، کیونکہ مولانا سمیع الحق شہید کی تو کسی کے ساتھ دشمنی نہیں تھی، ان کے تو کسی کے ساتھ اور مسائل نہیں تھے. اور وہ واقعہ ہوا تھا اسلام آباد میں. جی بالکل. اور ان کے کوئی بعد میں خبر یہ بھی آئی تھی ان کے جو خاص تھے، معتمد تھے، کوئی آس پاس ہوتے تھے، جی جی، وہ لاپتہ ہو گئے تھے. وہ ہوا کیا تھا؟ واقعہ کیا تھا؟ وہ تو مولانا سمیع الحق شہید ان دنوں پاکستان کے اندر ایک جو تحریک لبیک والوں کی ایک تحریک شروع تھی. خادم حسین رضوی صاحب نے پورا، یعنی وہ ان کا اسلام آباد میں ہڑتال جاری تھی، پورا ملک جام ہو گیا تھا. مولانا سمیع الحق شہید انہی دنوں اسلام آباد میں تھے. ان کی کوشش یہی تھی کہ ایک مفاہمتی فضا بنے، پاکستان کے امن کو نقصان نہ ہو. اسی دوران دشمن نے جو ہے وار کیا کہ ایک سائیڈ پہ بریلوی مکتب فکر نے پورے پاکستان کو جام کر رکھا ہے. اسی دوران اگر دیوبند اسکول آف تھاٹ کی ایک بڑی فگر، ایک پاکستان کی قداور مذہبی سیاسی شخصیت کو ہم نشانہ بنائیں گے تو سارا دیوبند اسکول آف تھاٹ بھی سڑکوں پہ ہوگا. اور
پاکستان کے اندر ایک فساد شروع ہو جائے گا. میں سمجھتا ہوں انہی دشمن قوتوں نے اس وقت یہ اٹیک کرنا چاہا اور پاکستان میں افراتفری پھیلانے کے لیے انہوں نے وہ اقدام کیا، لیکن الحمدللہ ہمارے آباء و اجداد کی تعلیمات وہ نہیں تھی. مولانا سمیع الحق شہید کی شہادت کے بعد کوئی یہ ثابت نہیں کر سکتا کہ ہم نے ایک پتا ایک گملہ بھی توڑا ہو. تو اس کی ثانی صاحب تحقیقات سے کیا پتہ چلا؟ آج 7 سال گزرنے کے باوجود تحقیقات زیرو ہیں. کچھ پتہ نہ چلا کہ کس تنظیم نے ان پہ حملہ کیا، وہ کون سی طاقتیں تھیں، بیچ میں سہولت کار کون تھے. شروع میں انہوں نے کیس کو مختلف رنگ دینے چاہے، یعنی جو مولانا صاحب کے جو پرسنل سیکیورٹی گارڈ ڈرائیور تھے جو ان کے ساتھ ہوتے تھے، انہوں نے ان کی طرف جو ہے کیس کا رخ کرنا چاہا. 4-5 مہینے وہ مختلف ایجنسیوں اور CTD اور اس وقت کی جو تفتیشی ادارے تھے ان کے ساتھ تھے، انٹروگیٹ ہوئے. 4 ماہ بعد جو ہے ان ساری تفتیشی اداروں نے کہا کہ نہیں یہ تو بالکل کلیئر ہیں، کچھ پتہ نہ چل سکا. ان کے جو سیکیورٹی گارڈ ڈرائیور بالکل وہ کلیئر سارے کلیئر کیے ان کو. ہاں بالکل. اور پہلے الزام انہیں پہ آتا رہا. پہلے یعنی وہ یہی ہمیں ہمارا جو ہے وہ اسی طرف جو ہے وہ سوچ کرنے کی کوشش کی کہ ہمیں جو بھی یعنی کیس میں کچھ معاونت ملے گی تو وہ انہی سے ملے گی. اور وہ حملہ آور کون تھا یہ بھی نہیں آج تک پتہ چلا. آج تک کچھ بھی پتہ نہ چلا. آپ لوگوں نے خود سے کوئی کوشش نہیں کی؟ خود سے اداروں سے اداروں کے ساتھ تو ہم نے 7 سال سے مکمل تعاون تھا. یہی تھا نا کہ 4-5 مہینے جتنا وہ چاہتے ہم نے جو ہے وہ مولانا صاحب کے سیکیورٹی گارڈز اور ان سب کو جو ہے حوالے کیے رکھا. آپ نے مکمل تعاون کیا. آپ نے جو ان تحقیقات ہوئیں ان کے عملے سے سب کچھ ہوا لیکن پھر بھی کچھ نکلا نہیں. جی آج 7 سال گزرنے کے باوجود جو ہے ان کے کیس میں کوئی پیش رفت نہ ہوئی. کچھ پتہ نہ چلا کہ کس نے مولانا صاحب کو شہید کیا، پیچھے سہولت کار کون تھے، یہ ساری سازش کس نے جو ہے بنائی. ان کی شہادت کے بعد ان کے عظیم بیٹے مولانا حامد الحق شہید مولانا سمیع الحق شہید کی جگہ پہ آئے. ان کی جگہ ان کے پارٹی کے ہیڈ بنے، ان کے ادارے کے وائس چانسلر بنے، اپنی خدمات پیش کی. ان کا وہ مشن، ان کا جو وہ پاکستان میں جو ان کا کردار تھا اسی کردار اسی راہ پہ جو ہے گامزن ہوئے. لوگوں کو یہ کمی محسوس نہ ہونے دی کہ مولانا سمیع الحق شہید جو ہے اب اس دنیا میں نہیں رہے. ان دشمن قوتوں سے یہ بھی برداشت نہ ہوا. انہوں نے مولانا حامد الحق پہ بھی جو ہے وار کر کے ان کو بھی راستے سے ہٹانے کی کوشش کی. مولانا حامد الحق شہید تو اتحاد بین المسلمین کے داعی تھے. وہ تو پاکستان کو ایک اسلامی فلاحی مستحکم حکومت کے طور پہ دیکھنا چاہتے تھے. اس پورے بیلٹ میں جتنی بھی امن کی کوششیں تھی، جب بھی مولانا حامد الحق شہید سے ان کے کردار ادا کرنے کا مطالبہ کیا جاتا، مولانا حامد الحق شہید ہمیشہ پیش رہتے. ان کی شہادت کے جو آخری ایام تھے ان میں بھی KPK گورنمنٹ نے ایک جرگہ تشکیل دیا اور ایک میٹنگ بلائی CM ہاؤس میں. CM KPK نے بلائی کہ ہم چاہتے ہیں کہ افغان حکومت سے بات چیت ہو کہ پاکستان اور افغانستان کے مابین جو یہ مسائل ہیں یہ بات چیت کے ساتھ حل ہوں. تو والد صاحب مولانا حامد الحق شہید نے اس جرگے میں بھی شرکت کی اور وہاں بھی اپنی خدمات پیش کی کہ اس بیلٹ پاکستان اور افغانستان میں جو یہ خون خرابہ ہو رہا ہے، جو یہ امن و امان کی ابتر صورتحال ہے، اس میں جو بھی یعنی ہم سے ہمارے ادارے سے جو بھی تعاون ہوگا ہم پیش کریں گے. اسی دوران انہی باتوں کے دوران مولانا حامد الحق پہ بھی وار کر کے ان کو شہید کر دیا گیا.